ہوتا ہے اس وقت تک ہر سانس پر ماں باپ کے لیے ایک ایک نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. دیکھا. اور شرعت الاسلام کتاب کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ زمین پر سے کوئی ایسی چٹ اٹھائے، کوئی ایسا کاغذ اٹھائے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور آپ نے اس کو اٹھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں میں شامل کرے گا، ولیوں میں شامل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ پر سے عذاب قبر اٹھا لے گا، اور جس نے بسم اللہ اٹھایا تھا قیامت کے روز اس کو شہداء کا درجہ عطا فرمایا جائے گا. دیکھا آپ، ولایت عطا فرما دی جائے گی. اب بشر حافی کیا ہے؟ بشر حافی کو ولایت ملی، کس طرح ملی ہے؟ وہ تو ایک شرابی شخص تھے، اللہ نے کرم فرما دیا، راستے میں بسم اللہ کی چٹ پڑی ہوئی تھی، آپ نے اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، عطر لگایا، معطر کیا، بلند مقام پر رکھ دیا. اس وقت ایک بزرگ تھے، ان کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ دیا گیا، جاؤ بھائی بشر کو بولو کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کری، ہم تم کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی تم کو پاک کریں گے، عزت دیں گے اور دنیا آخرت میں بزرگی عطا فرمائیں گے. اور وہ بزرگ یعنی کہ گھبرا گئے، یار وہ تو ایک شرابی بندے ہیں گے، یہ غالباً میں نے خواب غلط دیکھا ہے. وہ اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور سو گئے. وہ پھر یعنی کہ خواب میں پھر اسی طریقے سے اشارہ دیا گیا، پھر تیسرا کے اشارہ دیا. اب یعنی کہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو واقعی میں بشر حافی کے، بشر کے حوالے سے مطلب یہ کہ مجھ کو کہا جا رہا ہے. اور وہ دن کے وقت تلاش میں نکل گئے، پتہ چلا کہ وہ مے خانے میں یعنی کہ دھت پڑے ہوئے نشے کی حالت میں. وہ دروازے کے پاس وہ بزرگ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے 2-4 بندے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بشر اگر ہیں تو ذرا بھیجو. وہ کہا ہیں تو لیکن نشے میں ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں گے. اور وہ بندے گئے اور جا کر ان کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی وہ تمہارے نام ایک پیغام آیا ہے. تو وہ بشر کہنے لگے کہ وہ پوچھو ان سے بھائی وہ کس کا پیغام لے کر آئے میرے پاس. اب چنانچہ وہ بندے آ گئے اور وہ کہنے لگے بھائی وہ بشر پوچھ رہے ہیں کہ تم کس کا پیغام میرے نام لے کر آئے ہو. تو وہ کہنے لگے بزرگ اللہ کا پیغام بشر کے نام لے کر آیا ہوں. اب چنانچہ وہ بندے جب ان کے پاس گئے نا بشر کے پاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو بشر صاحب کے پاس جب گئے تو ان کو کہا کہ بھائی تمہارے نام اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. اب جب یعنی کہ یہ کہا تو گویا کہ نشہ سارا اتر گیا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے تھا. گویا کہ آپ کو اسی وقت معرفت مل گئی، آپ کو عرفان مل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کے اندر راسخ ہو گئی. کھڑے ہو گئے اور اس بزرگ کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے بھائی کیا بات ہے. انہوں نے ساری بات منوان بیان کر دی. بس دل کی دنیا بدل گئی اور آپ توبہ کی نیت سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی، عرفان عطا فرمایا، معرفت عطا فرمائی، اللہ رسول کی محبت عطا فرمائی، اللہ رسول کی محبت عطا فرمائی. اور جس راستے پر آپ چلتے تھے، بغداد کی سرزمین کے راستوں پر آپ جب تک چلتے رہے، راستوں پر کسی گھوڑے نے، کسی جانور نے، کسی چوپائے نے لید نہیں کری، گوبر نہیں کری. کیوں؟ وہ بھی ان کی تعظیم کرتا تھا، اگر میں نے گوبر کر دی تو ان کے پاؤں میں لگ جائے گا کیونکہ وہ ننگے پیر چلتے ہیں. دیکھا آپ نے. اللہ اللہ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو اللہ نے چاہا تو مزید یعنی کہ تھوڑا اسی کے حوالے سے تھوڑا بیان انشاءاللہ ہوگا، ذکر اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے اتوار کو، کیونکہ وہ ہم کو مطلب یہ کہ کل مزار پہ جانا تھا، وہ نہیں جا سکے، 2-3 پرابلم ہو گئی تھی. بہرحال اب اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے. انشاءاللہ صبح 10 بجے ہماری گاڑی نکل جائے گی، سمجھا، اللہ نے چاہا تو لہٰذا جو ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگر وہ 10 بجے آئیں گے تو گاڑی کو وہ شاید نہیں پائیں گے، اور 10 بجے سے پہلے آ جائیں گے، 10 بجے ٹھیک ایکوریٹ آ جائیں گے تو پھر آپ کو گاڑی مل جائے گی، لیکن سیٹ آپ کو من پسند نہیں ملے گی. سیٹ کے لیے آپ کو 8:30 بجے 9 بجے آنا پڑے گا، سمجھے. تو لہٰذا جو بھائی چلنا چاہتے ہیں مزید رابطہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اب ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی اور آپ کے لیے ہم نے لنگر مصطفیٰ کا اہتمام کیا، لے کر جائیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.